میرے پیارے پیارے اسماعیلیوں، آج 23ویں رمضان کی رات ہے اور آپ لوگ جو ہے آج لیلۃ القدر مناؤ گے، قدر کی رات مناؤ گے۔ حالانکہ قدر کی رات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کہا ہے من کنت مولا فاز علی مولا، وہ کہہ رہے قدر کی رات کو آخری طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو۔ آپ فکس کر کے بیٹھ گئے ہو۔ خیر، لیکن آج رات لیلۃ القدر کی رات میں بھی جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ اس کو اگر لیلۃ القدر کی رات ہے تو بھی جو ہے اللہ وہ رات میں بھی وہ بندے کو فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں۔ وہ بندے کے لیے جو کہا گیا ہے کہ ایسے بندے جو شرک کرتے ہو وہ روزہ رکھے، یا ایسے بندے جو شرک کرتے ہو وہ قیام کرے، یعنی کہ اللہ کے لیے کھڑے رہے، عبادت کرے، نماز کرے، لیکن شرک کرتے ہو تو اس کو خالی کھڑے رہنے کے علاوہ، اس کو خالی رات میں جاگنے کے علاوہ جو ہے اور کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ اور آج آپ کہو گے، آج آپ کیا کہو گے؟ سن لیجئے آج آپ کیا کہو گے۔ یا علی یا محمد، یا علی یا محمد، یا علی یا محمد۔ اب اللہ کا جواب سن لو۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ اللہ کی قرآن کی، یعنی کہ اللہ کی زبان سے آپ کہہ سکتے ہو، اللہ کے قرآن کے تھرو ان کا جواب آپ سن لو۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے۔ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے۔ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا۔ اور پیارے پیارے اسماعیلیوں، اور آپ کیا تسبیح نکالو گے؟ کون سی شرک والی تسبیح نکالو گے؟ اور بھی سن لو۔ علی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر، یا علی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر۔ اور سنو، اور وہی سورہ نمل سورہ نمبر 27 کے اندر اللہ آگے فرما رہا ہے۔ سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے اور اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی۔ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے نا واقف ہیں۔ ارے وہ اسماعیلیوں، اور بھی سن لو۔ اور تم کیا کیا شرک کی تسبیح نکالو گے؟ اور تم کہاں کون سی حد پار کر لو گے؟ سن لو ذرا۔ یا علی یا یا
مولا علی شاہ کریم شاہ علی۔ دیکھ لیا تم اپنے امام کے پاس کیا مانگ رہے ہو، تم اپنے امام کو مشکل دور کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، لاسٹ میں سنا نا علی مینس شاہ کریم شاہ علی، سنے نا؟ اور دیکھو اور سنو وہی سورہ کے اندر اللہ آگے کیا فرماتا ہے، غور سے سنو۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے۔ اور دیکھو تم کس کو پکارو گے، غور سے سنو، اس کا میننگ جانو، سنو لو۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عنا لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلیب ولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اور سنو اسی سورہ کے اندر اللہ آگے کیا فرما رہا ہے، اسماعیلیو ذرا غور کرو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ اس شرک سے بہت بالا و برتر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ سنو اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کہو لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ سنا اللہ پھر سے زندہ کرے گا، اصل میں واصل نہیں ہو۔ اور ساتھ میں تم یہ بھی تسبیح نکالتے ہو، یہ بھی سن لو ذرا، دیکھو تو ذرا غور تو کرو تم، اور ساتھ میں کون سی تسبیح نکالتے ہو؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اتنے ساروں کی عبادت کر لی لیکن ساتھ میں کہتے ہو اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انت سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ انا کنت من الظالمین، کہ میں قصوروار ہوں۔ صحیح میں میرے پیارو ہم بڑے قصوروار ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا یہ دنیا کا اور آخرت کا سب سے بڑا قصور ہے۔ ذرا اس کے اوپر غور
یہ بھی سن لیجئے. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. کہہ دو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا. بل سنا جو آپ کہتے ہو امام صاحب عقل کل ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے، کوئی بھی عقل کل نہیں ہے. پھر آپ یہ دلیل کہاں سے لاتے ہو کہ اللہ کے سامنے یدھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے آپ، کہ اللہ کے سامنے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ ایک طرف تو قرآن کی دلیل دیتے ہو امام کو ثابت کرنے کے لیے، اور دوسری طرف وہی اللہ کے مخالف ہو. یہ بھی سن لو. دارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکہ آخرت کے بارے میں ان کافروں کا علم بے بس ہو کر رہ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں. وقال سن لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آخرت کی فکر کرو. ہم اسماعیلی بیچارے کہتے ہیں دنیا دنیا، ہم تو خوش ہیں، ہم سکھی ہیں، ہمارے پاس اپارٹمنٹس ہے، ہمارے پاس بزنس ہے، ہمارے پاس الائنس ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ آخرت کی فکر کرو. آخرت کی، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، قبر سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر جنت یا جہنم تک، بیچ میں پل صراط ہے. میرے پیارو اس کی پریپریشن کرو، قرآن پاک کو سمجھو، پڑھو. آخری اشرا رمضان کا چل رہا ہے، گجراتی قرآن لے کے یا ہندی اردو جو بھی زبان آپ کو آتی ہے اس کا ٹرانسلیشن لے کے، جو ٹرانسلیشن آپ کو طریقہ بورڈ میں سے بولتے ہیں وہ ٹرانسلیشن لے کے پڑھو اور قرآن کے اوپر عمل شروع کرو. اگر نہیں کیے تو آخرت میں برباد اور ہلاک ہو جائے.